خوش آمدید پروگرام تسیس توحید میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح حسب عادت ہمارے قابل احترام گیسٹ جناب بردر سلیمان آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی وقت کے لیے ہم آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح آپ نے گزشتہ ایک ساعت کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے صلیب کے نشان کے اوپر، صلیب کی اہمیت کے اوپر اور اس کی افادیت کے اوپر ہم نے ذکر کیا، اور بہت سارے سیاق و سباق کے ساتھ، جس میں تاریخی پہلوؤں کا بھی ہم نے ذکر کیا، جناب مسیح کی صلیب کا بھی، اور تاریخی پس منظر بھی اس کا ہم نے دیکھا کہ صلیب کی کیا اہمیت تھی۔ قبل اس سے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ ایک آیت مقدسہ آپ سب کے سامنے تلاوت کی جائے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ، اس کا 27واں باب اور اس کی 45 اور 46ویں آیت سے: اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ آج اس آیت مقدسہ کو لے کر ہم اس کے اوپر اپنے سوال و جواب کا آغاز کریں گے۔ اور برادر سلیمان، ایک بات جو اکثر لوگ اس چیز کا ناقدین ذکر کرتے ہیں اور اکثر اس آیت مقدسہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جب جناب مسیح یہ کہتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیا یہ باپ اور بیٹے میں علیحدگی کا کچھ ذکر ہے؟ یا اکثر لوگ اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ شاید جناب مسیح صلیب کے اوپر ایلیا کو پکار رہے ہیں یا شاید علی کو پکار رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ پادری صاحب۔ اور جب مسیح کی صلیب کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک مرکزی آیت ہے جو گڈ فرائیڈے کی بھی ہماری عبادت ہوتی ہے۔ اس کے اندر سب سے جو اہم ہم کہتے ہیں کہ مسیح کا کلمہ ہے صلیب کے اوپر سے، وہ یہی والا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس پہ پھر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خدا نے مسیح کو صلیب پر چھوڑ دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر اس سے تثلیث کے اندر تو پھر دراڑ آ جاتی ہے، یعنی باپ اور بیٹے کے بیچ میں ایک علیحدگی آ جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا سوال پھر آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایلی ایلی، وہ جس کو پکار رہا ہے وہ کون ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ چھوڑنے کی جہاں تک بات ہے تو ہم اس نظریے سے یا اس سیاق و سباق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے صلیب پر مسیح کو چھوڑا جس طرح سے قربانی کا برہ چھوڑا جاتا تھا۔ جب آپ احبار کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا 16واں باب اور اس کا 17واں باب، جہاں پر یوم کفارہ کے اندر کفارے کے بروں کا ذکر ہے، کفارے کے جانوروں کا ذکر ہے، تو وہاں پر چھوڑے جانے کی اصطلاح آپ کو ملتی ہے کہ ایک برے کو اس پہ قوم کے گناہوں کو لاد کر اس کو چھوڑا جائے۔ تو وہ جو الہیاتی طور پر یا جو شریعت کی جو لینگویج ہے نا چھوڑے جانے کی، اس سینس میں آپ بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ مسیح صلیب پر چھوڑا گیا۔ یہ چھوڑا جانا ہے وہ عام اردو کا فکرہ نہیں کہ چھوڑ دیا، یا جسے رد کرنا کہتے ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ باپ اور بیٹا رول قدس کے اندر کبھی بھی علیحدگی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ازل سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور صلیب کے واقعات کے اندر مرکزی کردار جو ہے وہ مسیح ہے، لیکن باپ اور رول قدس اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ عام انسانوں کے پاس بھی یعنی عام ایمانداروں کی زندگی کا بھی یہی تجربہ ہے کہ جب انسان مر بھی جاتا ہے، قبر میں بھی چلا جاتا ہے، تب بھی خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں خدا کے اپنے بیٹے کی، تو ان کے بیچ میں کوئی جدائی نہیں آئی۔ چھوڑے جانے کا تعلق اگر کفارے سے جوڑا جاتا ہے تو وہاں پر یہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ازلی طور پر یا الہیاتی طور پر یا تثلیث کے پیرائے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا مسیح کو چھوڑا گیا یا باپ اور بیٹے کے درمیان الگ ہونے کی کوئی بات تھی، بلکہ یہاں پر خدا اور انسان نہ صرف تثلیث کے تین اقانیم بلکہ خدا اور انسان کا بھی ملاپ ہوتا ہے، کیونکہ صلیب کا وہ واقعہ ہے جس کے ذریعے الہی اور انسانی ملاپ واقع ہوتا ہے۔ اور پولس رسول کہتا بھی ہے، کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مسیح میں دنیا کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔ تو صلیب تو وہ جگہ ہے جہاں پر ساری چیزیں ملتی ہیں آپس میں آ کے، الگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب سوال یہ کہ وہ پکار کس کو رہا ہے؟ مسیح کہتا ہے ایلی ایلی۔ اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایلیا کو بلا رہا ہے یا الیاس کو بلا رہا ہے، یعنی کہ جو پرانے عہد نامے کا سب سے بڑا نبی ہے ایلی، یہ اس کو بلا رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کے ہاں جو آخرت ہے یا یہودیوں کے ہاں جو خدا کی عدالت ہے اس کا تعلق ایلی کے ساتھ ہے کہ ایلیا آئے گا تو پھر آخر زمانہ شروع ہوگا، اور پھر وہ اس کو پکارتے بھی ہیں کہ وہ بھی ایک نجات کا سمبل ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر حضرت علی کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو بلایا جا رہا ہے، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے۔
حالانکہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. ایلی ایلی کا مطلب یہ ہے کہ میرا خدا، اے میرے خدا. ٹھیک ہے، یہ جو ایل یعنی خدا، اس کے آگے ای یہ جو چھوٹی ای آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ میرا میرا خدا. میرا خدا. ٹھیک ہے، عبرانی زبان میں بھی ایسے ہے، عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو چھوٹی اے کا جو آواز ہوتی ہے نا، وہ جب لگ جاتی ہے تو وہ انسان کی اپنے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے. نسبت ہو جاتی ہے. تو ایلی یعنی کہ میرا خدا، میرا ایل. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پکار رہا ہے. لیکن اب اس کے اندر بھی یہ بات ہے، پکارا کس کو جا رہا ہے اور پکار کون رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں زیادہ زور دینا ہے کہ ایلی ایلی اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہاں پر خدا بیٹا جو ہے نا، وہ خدا باپ کو نہیں پکار رہا. یہاں پر انسانیت کی ایک آواز ہے. انسانیت وہ جو گناہ میں گری ہے اور جو اپنے آپ کو خدا سے الگ محسوس کرتی ہے. مسیح اس کی ترجمانی کر رہا ہے، لیکن بطور مجسم خدا کے. تو یعنی جس کو مسیح پکار رہا ہے وہ خدا نہیں ہے، بلکہ جو صلیب سے پکار رہا ہے وہ خود خدا ہے. وہ خود خدا ہے جو انسان بن کر آیا، وہ انسانی کرب میں داخل ہوتا ہے، اور جو انسانوں کی ایک پکار ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہ اس کو دہراتا ہے. لیکن در حقیقت اس کے وہ دہرانے سے ہمارا اور خدا کا تعلق جو ہے وہ بحال ہوتا ہے، حال. اور وہ جو دوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا خود اس میں سے گزرتا ہے مسیح کی صلیب کے ذریعے، اور پھر وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنتی ہے. برادر سلیمان، ایک اور بات ہمیں اسی پیراہی کے اندر ملتی ہے. جب ہم پرانے عہد نامے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہاں پر دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے جس کو مماثلت دی جاتی ہے صلیب کے ساتھ. اگر ہم استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 22ویں آیت دیکھیں، اور اگر آستر کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 10ویں آیت سے لے کر اگلی آیت تک ہم دیکھیں، تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی شخص واجب القتل ہوتا ہے، جیسے آپ نے آغاز میں فرمایا پچھلے ہمارے ایپیسوڈ کے اندر، کہ صلیب جو تھی وہ باغیوں کے لیے مقرر کی جاتی، یعنی کہ جو دور حکومت کے خلاف جو بغاوت کرتے تھے، یا بادشاہ کے خلاف جو بغاوت کرتے تھے، ان کے لیے جو ایک خاص جو ایک کیپٹل، جسے آپ نے کہا ذکر کیا کہ کیپٹل ایک جو کرائم ہوتا تھا، یا جو اس کی پنشمنٹ ہوتی تھی، کیپٹل پنشمنٹ، وہ اسے دی جاتی تھی. تو جب ہم دونوں ان حوالہ جات کا جب ہم ذکر کرتے تو وہاں پر درخت اور سولی کا ذکر آیا ہے، اور دونوں ہی جگہ ایک اور لفظ بھی آیا کہ یہ جو موت ہوتی تھی یہ لعنتی موت قرار دی جاتی تھی، یعنی کہ ایک بڑی سخت موت دی جاتی تھی. تو یہاں پر بھی ناقدین اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب مسیح جو اتنی پاک ہستی ہے، جو اتنی پیور ہے، جو خدا کی اتنی قریب ہے، جسے خدا اپنے بیٹے سے نسبت دے رہا ہے، اسے لعنتی موت دی جا رہی ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ کیونکہ پولس رسول بھی ہم دیکھتے ہیں غلطیوں 3:13 کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو صلیب پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. جی واقعی میں یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ، اور یہ ہم خود بھی بار بار دہراتے ہیں اس بات کو، کہ وہ ہمارے لیے لعنتی بنا، یا وہ ہمارے لیے ملعون. انگلش میں لکھا ہے کرسڈ، ہی واز کرسڈ فار اس. تو سننے میں تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات لگتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ نہ پتہ ہو، یا جو مسیحی نہیں ہے شخص، اس کے لیے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح یسوع آپ کا خداوند ہے، ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لعنتی موت مرا. تو یہ بھی ایک ٹھوکر کا باعث ہے، یا ایک ایسا سوال ہے جو لوگ اکثر کرتے ہیں. شروع میں جو ہم نے ایک آیت بار بار دہرائی، میں نے بھی پڑھی پہلے ایپیسوڈ میں، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ صلیب کا جو پیغام ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بدلے گی، دنیا میں انقلاب آئے گا، یا دنیا جو ہے وہ نئے سرے سے قائم ہوگی. اس کے وسیلے سے، ایک ایسے شخص کے وسیلے سے جس کو انسانوں نے خود پکڑ کر صلیب پر مار دیا. اور صلیب کی جو موت ہے وہ ایک ہیبت ناک موت ہے، یعنی اس کے اندر شرمندگی کا عنصر پایا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم اس کا تاریخی پہلو سمجھتے ہیں نا، تو صلیب دی جاتی تھی باغیوں کو، تو پھر اس شخص کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا تاکہ اس کو مارا جائے اس طریقے سے کہ باقی اس کی قوم جو ہے نا خود ہی پیچھے ہو جائے. تو اس شخص کو ننگا کیا جاتا تھا، اس کے جسم کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا، اور پھر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا صلیب سے دن دہاڑے اور اونچی مقام کے اوپر، تاکہ سب اسے دیکھیں. اور پھر جب وہ مر جاتا تھا نا، تو پھر اس کی لاش کو اٹھا کے بس ایک آپ سمجھ لیں کھڈے میں پھینک دیا کرتا، دفنایا بھی نہیں جاتا تھا. تو اس طرح کی اذیت دینا اور اس طرح کی شرمندگی کا باعث بنانا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، یا انہوں نے اپنے آپ کو اس موت کے حوالے کیا، اور ان کے جسم کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا. تو عام طور پر تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ بالکل ایک ہمیں اس کے خلاف کیا کہنا چاہیے، اس کے خلاف جانا چاہیے.
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی خدا کا منصوبہ تھا، اسی کے وسیلے سے تمام تر چیزیں اثر نو پیدا ہوں گی، اسی کے ذریعے گناہ کا خاتمہ ہوگا اور انسان جو ہے وہ نجات پائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تضاد ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسیحیت کو کہ جو دنیا کا جو معیار ہے عقل کا، یا جو دنیا کا معیار ہے طاقت کا، وہ اس کے برعکس ہے. اس لیے مسیحیت کو خود پالوس کہتا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہم مسیح کے ساتھ ہیں، یعنی کہ دنیا کی نظر میں ہم بے وقوف ہیں. لیکن خدا اسی بے وقوفی کے ذریعے جو ہے وہ علم کو اور طاقت کو شرمندہ کرتا ہے. ہمیں سکھایا یہی جا رہا ہے کہ جو نجات کا راستہ ہے وہ صلیب کا راستہ ہے. عام طور پر آپ یہ سمجھیں گے کہ طاقت کے ذریعے یا لڑائی کے ذریعے یا بغاوت کے ذریعے ایسا ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو کلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اصل میں خدا نے منصوبہ یہ بنایا ہے کہ صلیب اپنے آپ کو موت کے اس نے حوالے کیے، یعنی خود وہ ولنریبل بنا، خود وہ اس انسان کے اس دکھ میں شامل ہوا تاکہ اس انسان کو اس دکھ سے نکال سکے. اب جو اس میں شرمندگی کا یا لعنت کا پہلو ہے نا، وہ ظاہر سی بات ہے سننے میں تو بڑا کرخ سا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر بھید یہی ہے کہ جو لعنت انسانوں کے لیے ہے، یا جو لعنت گناہ کے سبب سے اس دنیا پہ پڑی، مسیح اس لعنت کو ہم سے دور کرتا ہے، خود وہ لعنت اپنے اوپر لے کر. تو اس سبب سے وہ لعنتی بنا. لیکن وہ لعنتی بننے کی یہ بات نہیں ہے کہ اب ہم اس کو لعنتی کہہ رہے ہیں، وہ لعنتی بنا اور اس نے اس لعنت کو ختم کیا. ٹھیک ہے، تو یا اب وہ اس کے اوپر، نہ وہ لعنت اس کے اوپر ہے، نہ وہ اس دنیا کے اوپر ہے، نہ وہ اس دنیا کے لوگوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سیکوینس میں کو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ انسان کو خدا نے بنایا، اس دنیا کو بنایا، وہ اچھی تھی، پھر اس میں گناہ داخل ہوا، تو پھر لعنت اس دنیا کے اندر آ گئی، خدا کی لعنت. تو اس لعنت کو نکالنے کے لیے پھر خدا خود اس لعنت میں سے گزرتا ہے، یعنی مسیح وہ لعنتی موت خود سہتا ہے اور اس لعنت کو وہ ختم کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو صلیب جو ہے نا، وہ ایک واقعہ تو ہے، لیکن اس واقعے پہ ہماری ایمان ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد مسیح کا جی اٹھنا ہے مردوں میں سے، اور وہ اس بات کا نشان ہے کہ موت، لعنت اور گناہ جو ہے وہ آخری منزل نہیں ہے. منزل یہ ہے کہ خدا نے ان سب چیزوں سے بنی نوع انسان کو آزاد کیا ہے اور ایک دن وہ کرے گا. بے شک بے شک. بات وہی ہے کہ جو حقیقی پہلو ہے، جو اس کا پس منظر ہے، اسے جاننے کے لیے کوئی بھی شخص تیار نہیں ہے. جی، کہ در حقیقت یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے جسے خدا مانا ہے، جسے آپ خدا کہتے ہیں، وہ تو خود لعنتی موت تصور کر رہا ہے، وہ تو خود لعنتی موت کو لے رہا ہے اپنے اوپر، اور وہ خود لعنتی بھی بن رہا ہے، کیونکہ آپ کی بائبل مقدس فرما رہی ہے، پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامے تک. لیکن اس کے جو اسباب ہیں کہ جس کے وسیلہ سے لعنت کو دور کیا گیا، جی، کیونکہ جب ہم اس کروسیفیکیشن کے اوپر، جب اس مصلوبیت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، تو وہ تمام لعنتیں جو پرانے عہد نامہ سے نئے عہد نامہ تک بنی نوع انسان کے خاندان در خاندان اور نسل در نسل چلی آ رہی تھی، جب ہم اس کفارے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ان لعنتوں سے کیا پاتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، اور ہم کیا پاتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. اسی سوال سے متعلق ایک اور سوال ہے جس کے اوپر غالباً ہم نے پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی گفتگو بھی سنی ایک ناقدین کی، کہ جو بڑی مضحکہ خیز انداز کے اندر بائبل مقدس اور خاص کر صلیب جیسے ایک عقیدت مند ایک جو نشان ہے مسیحیوں کے لیے، اس کو لے کر وہ ایک بہت ہی ناخوشگوار انداز میں وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسیحی آتے ہیں اور ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، یہ وہ ایک صلیب کا نشان ہوتا ہے لکڑی کا، وہ لگاتے تو کہتے جناب یہ شخص کیا ہے، شفا پا جائے گا. تو کیا واقعی صلیب جو ہے، اور خاص کر جناب مسیح کی صلیب کی طرف جب ہم تکتے ہیں، کہ آج بھی جناب مسیح کی صلیب یا صلیب کا نشان کوئی طاقت رکھتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں ہاں میں بھی دے سکتا ہوں، میں نہ بھی کہہ سکتا ہوں. نہ اس لیے کیونکہ جو مسیحیت ہے نا، اس کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی کہ کسی تعویذ دھاگے کی یا کسی صلیب کے، اگر آپ لکڑی کی ہے یا اسٹیل کی ہے یا سونے کی ہے، اس کی کسی خاص لباس کی، کسی خاص نشان کی ماتھے پہ یا ہاتھوں کے اوپر یا گلے میں کسی خاص آپ سمجھ لیں کہ ایسی جو مقدس جو اوراق ہوتی ہیں، مقدس چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ استعمال جن کا کرتے ہیں، ان کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہے. نہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، یا ان چیزوں کے ذریعے آپ شفا پا سکتے ہیں، یا ان چیزوں کے ذریعے آپ اپنے گناہوں کو ہٹا سکتے ہیں. تو اس سینس میں تو نہیں، اس کی کوئی ایسی طاقت یا مقدس حیثیت نہیں ہے. لیکن اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بالکل بھی نہیں ہے،
کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارا ایمان شامل ہے. صلیب کو جو دو چیزیں ہیں وہ اس کی افادیت ہمارے لیے کرتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ صلیب آپ نے جیسے تاریخ کا پس منظر دیا کہ وہ تو ایک قتل کی چیز ہے نا، کہ ایک سزا کی چیز ہے. کیونکہ صلیب کا مطلب یہ اعلی قتل، اعلی قتل، ٹھیک ہے، مرڈر کی چیز ہے وہ، ٹارچر کی. لیکن کیونکہ مسیح اس کے اوپر مرا، مسیح کو صلیب دی گئی، تو اب وہ مقدس چیز بن گئی پوری دنیا کے اندر. یعنی اب وہ ٹارچر کا نشان نہیں ہے وجہ جناب مسیح بنے یہاں پر بھی مسیح، اور پھر اس مسیح پر ہمارا ایمان. ایمان. تو یہ دو چیزیں ہیں جو وہ ایک لکڑی کی یا پلاسٹک کی یا سونے کی یا لوہے کی صلیب کو بھی ہمارے لیے مقدس بنا دیتی ہیں یا اس کی افادیت کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو پھر جب ہم عقیدت سے، یعنی کہ اس بات کو جان کے کہ مسیح نے اس پہ جان دی، اور پھر اس ایمان کے ذریعے جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں یا اس کو ماتھے پر لگاتے ہیں، تو پھر ایسا ممکن ہے کہ شفا بھی مل جائے. ایسا بھی ممکن ہے کہ بدرو گرفتہ لوگ بھی آزاد ہو جائیں. ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. ہم پروٹیکشن ملے ہمیں خداوند کی طرف سے، تو یہ ممکن ضرور ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا کیا کہنا چاہیے، اس چیز کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے افادیت، بلکہ ہمارا ایمان مسیح کے اوپر اس کو ہمارے لیے مفید بناتا ہے. دیکھیں بائبل مقدس کے اندر جو 10 احکام ہیں، تو اس میں صاف ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کسی بھی چیز کی صورت نہیں بنانی، ٹھیک ہے، کوئی اسٹیچو، کوئی مورتی نہیں بنانی آپ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامے میں گاہے بگاہے خداوند نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ کروبی فرشتوں کی بھی مورتی بنائیں، آپ پیتل کا سانپ بنائیں. ایسی درجنوں مثالیں ہیں جو خداوند کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے کچھ نہ کچھ مذہبی کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے نا، انسان کا گزارا نہیں ہوتا غیب کے ساتھ. حالانکہ خدا کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود ایک مادہ اور ایک محدود ہم لوگ ہیں. تو ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے کہ جسے ہم تھام سکیں، اپنے ہاتھ سے پکڑ سکیں، جو ہمیں در حقیقت اس لامحدود اور اس اندیکھے خدا کی طرف مائل کر یا اس کے قریب لے کے جا سکے. تو ہر مذہب کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے ابتدا میں نے ذکر کی علامتی چیزیں. بالکل. تو کوئی بھی مذہب کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز اپنے اندر کوئی طاقت رکھتی، بلکہ وہ چیز جس طرف اشارہ کرتی ہے وہ معنی رکھتا ہے. تو جو مذہبی شے ہمیں خدا کی طرف مائل کرتی ہے، میرے حساب سے اگر آپ اس کا استعمال کرتے بھی ہیں تو کچھ اس میں غلط نہیں ہے. نہیں کرتے تو اچھی بات ہے، کرتے بھی ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کو خدا کی حقیقت کی طرف لے جانے کے بجائے آپ اسی میں الجھے رہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اسی کو سمجھ لیں کہ یار یہ جب تک یہ چیز میرے پاس ہے تو میں جو ہوں بالکل مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ غلط ہے. بنی اسرائیل کو بھی ایسا لگتا تھا، وہ آپ سمجھتے تھے عہد کا صندوق ہمارے پاس ہے تو ہم وہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں، ایک دن آیا کہ وہی قوم جو ہے وہ غلامی میں چلی گئی، اور آج اس قوم کا مطلب آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ شان و شوکت ویسی نہیں ہے جیسے پہلے تھی. تو جب آپ چیزوں کے اوپر اپنا وہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ تو پھر فانی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس چیز کے ذریعے آپ کو خدا کی یادگاری آپ کو اس سے ملتی ہے، خدا کے ساتھ تعلق آپ کا بحال ہوتا ہے، تو بے شک اس کا استعمال ضرور کریں. بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا، اور اسی چیز کو آگے لے کر چلیں گے کہ جناب مسیح کی جو صلیب تھی، یا جو صلیب کا نشان ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں، اور خاص کر چرچز کے اندر، چرچز کے اوپر، چھتوں کے اوپر آویزہ ہوتا ہے تاکہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ خداوند کا کیا ہے، گھر ہے. اسی چیز کو لے کر چلیں گے کہ کیا صلیب کو چومنا، پہننا یا گھروں میں رکھنا ایمان کا حصہ ہے یا صرف ایک یادگاری کا نشان ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی قبل آپ سے ذکر کیا کہ آج کچھ لوگ ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو مسیحی بچوں کے گلوں سے جو صلیب ہے اسے نکال کر اور کہہ رہے کہ آپ اسے مت پہنیں. کس حد تک یہ بات درست ہے؟ جی بھائی صاحب، یہ پھر ایک بہت شدید قسم کے منفی رویے ہیں کہ آپ اگر آپ نہیں بھی مانتے صلیب کو تو کسی کے گلے سے نکالنا یا اسے توڑنا یا پھینکنا، یہ ویسے بھی یہ ہم کسی دوسرے مذہب کے لیے بھی نہیں کریں گے جو لوگ شاید خود کر رہے ہیں. مسیحیت کے اندر بہت سارے گروہوں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ڈینومینیشنز ہیں، بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو صلیب کے متعلق فرق قسم کی رائے رکھتے ہیں. اب جو جیہووا وٹنس ہیں، مینارے نگہبانی والے، وہ تو صلیب کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جو جس صلیب پر مسیح لٹکا ہے بیسیکلی وہ خونی صلیب نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ، میں کہنا نہیں چاہتا کہ جو وہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو روایتی طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ مسیح ایک ایسی صلیب پر تھا جسے ٹی بنا ہوتا ہے، ورٹیکل اور ہاریزونٹل، اور کیلوں سے اس کو لٹکایا گیا. وہ یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک سیدھی صلیب ہے. تو اس لیے وہ صلیب کے نشان کو مانتے ہی نہیں.
غالباً مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا، اس میں جو خاتون ہے وہ جہوا وٹنس کی ہی ہیں، تو وہ صلیب کو توڑ رہی ہیں یا پھینک رہی ہیں، کیونکہ میں نے ایسا ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے مسیحی قبرستانوں کے اندر یا ادھر ادھر جگہوں پہ، کہ وہ صلیب کو الگ کر ان کو ان کی کیونکہ ان کے لیے وہ مقدس چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے دوسری طرف جو ہے ہمارے جیسے رومن کیتھولک چرچ ہے، جو مین لائن چرچز ہیں ان میں خاص طور پر رومن کیتھولک چرچ، آرتھوڈاکس چرچ، اس میں جو صلیب ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے پہننا، اسے ہاتھ میں پکڑنا، اسے ماتھے پر اس کا نشان لگانا، چرچ میں اس کو بالکل سامنے رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کے سامنے جھکنا، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ دو رویے آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک طرف بہت زیادہ اس کی عزت و تکریم ہے صلیب کے نشان کی، اور دوسری طرف بالکل اس کو رد کرنے والی بات ہے۔ بائبل مقدس جو ہمیں سکھاتی ہے کہیں نہ کہیں بطور پروٹیسٹنٹ جو ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیں ان چیزوں سے نجات نہیں ہے، یا ان چیزوں سے خدا کے ساتھ آپ کا تعلق بحال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ محض چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہیں، اچھی بات ہے اگر آپ کو خدا کے ساتھ تعلق ہے تو پھر آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی مذہبی روایات کے اندر، اپنی مذہبی عقیدت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن بنیادی طور پر یہ اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ صلیب کا جو نشان ہے یا اور بھی قسم کے مقدس جو آئٹمز ہیں ان کا اپنے اندر اس کی کوئی ایسی افادیت نہیں ہے، فوکس جو ہے آپ کا خدا کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، اور وہ آپ ان چیزوں کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، صلیب کو بطور آپ محبت کے، عقیدت کے یا عزت کے آپ چومتے ہیں، یا آپ اس کو لٹکاتے ہیں دیوار کو، یا آپ گلے پہ پہنتے ہیں، یا آپ اپنی گاڑی کے اندر اس کو لٹکاتے ہیں، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بائبل اسے منع بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل میں خود میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے عہد نامے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو خدا خود جو ہے آپ کو بنی اسرائیل کو حکم دیتا ہے کہ مقدس طریقے کی چیزیں یا مورتیاں بنائیں، ٹھیک ہے، ہیکل میں لگانے کے لیے، عہد کے صندوق کے اوپر رکھنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دیکھیے خدا کا کلام بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے، پولس رسول کے جیسے ہم نے ذکر کیا ہے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر، کہ وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے جناب مسیح کی صلیب کے۔ تو جب پولس رسول اس صلیب کے اوپر فخر کر رہا ہے تو پھر میں اور آپ کیوں نہ کریں؟ بالکل کریں، اور ایک اس کا پھر ظاہری نشان یہ ہے کہ پھر ہم اس کو پہنیں یا اس کو پکڑیں یا اس کو اپنے ماتھے پہ لگائیں۔ اور دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا ایک کمیونٹی آئیڈینٹی کی بھی بات آتی ہے نا، ہم ایک قوم ہے مسیحی، ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہماری وہ شناخت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے اندر بھی یہ گانگت پیدا ہوتی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ مسیحی لوگ ہیں، تو ان کی اپنی ایک شناخت ہے، تو وہ معاشرے کے اندر پھر ہمارے لیے ایک تقویت کا باعث بھی بنتی ہے۔ تو اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، صلیب کا جو نشان ہے اس کو استعمال کیا جائے، ہاں آپ جو اس کو کوئی رد کر رہا ہے اس سے ظاہر مکالمہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا ہے اس سے مسئلہ ہے، اگر آپ نہیں مانتے مسیح کی صلیب کو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا، تو پھر آپ مسیح کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ مسیح اور کوئی نہیں ہے، جو تاریخ کا مسیح ہے اور جو بائبل کا مسیح ہے، دونوں مسیح مصلوب ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی مسیح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ مسیح سے اس کی صلیب کو الگ کرتے ہیں نا تو پھر آپ مسیح کو بھی نہیں مان رہے، آپ جس کو مان رہے ہیں وہ ایک کوئی گرو ہے، یا کوئی صرف ایک اچھی باتیں کرنے والا شخص ہے، یا کوئی وائز ہے، یا کوئی وہ روحانی استاد ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو یہ شخصیات ہوتی ہیں یہ سب کچھ کر سکتی ہیں لیکن یہ آپ کو نجات نہیں دے سکتی، یہ آپ کو صرف راہ راست تک لا سکتی ہیں، لیکن مسیح جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود ہوں، میں راہ حق زندگی میں ہوں، میں ٹھیک ہے، خود ہوں لیکن وہ مسیح جو مصلوب ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ خدا ہے لیکن وہ مصلوب بھی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ کراس نہیں بھی پہنتے لیکن اس کے باوجود، جیسے میں خود ہوں، میں زندگی میں کراس کو نہیں پہنا کبھی، لیکن میں مانتا ہوں مسیح کی صلیب کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، مسیح کی صلیب کو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو مانتے ہیں لیکن یہ نشان ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ بہت عجیب سی بات کریں نہ، آپ خود بھی کنفیوز ہو رہے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے منفی یا شدید رویوں سے اجتناب کیا جائے، اور کر بھی رہے تو سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور آخری بات کرنا چاہوں گا جو اس سے تھوڑی سی بالا تر ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھیں کرسچینٹی جو ہے نا، کرسچینٹی کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ریچولز کا مذہب نہیں ہے۔ ریچول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں خدا آپ کو جو حکم دیتا ہے اس میں کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے خدا اور آپ کے انسانوں کے تعلق کا۔ مثال کے طور پر خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ بت پرستی نہیں کرنی، خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے علاوہ کسی معبود کو نہیں ماننا۔ کچھ خدا ہمیں حکم دیتے ہیں جو اخلاقی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہمیں کہتا ہے قتل نہیں کرنا، جیسے وہ ہمیں کہتا ہے زنا نہیں کرنا، یا جیسے وہ ہمیں کہتا ہے نشہ نہیں کرنا۔ پھر کچھ احکام اس طرح کے آتے ہیں، مثال کے طور پر کہ آپ نے فلاں دن عبادت کرنی ہے،
آپ نے فلاں وقت عبادت کرنی ہے، آپ نے عبادت سے پہلے اس طرح تیاری کرنی ہے، آپ نے یہ والا لباس پہننا ہے، آپ نے یہ والی چیز کھانی ہے، آپ نے یہ والی چیز نہیں کھانی، آپ نے اس والے شخص سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا، ہاتھ ملانا ہے، سلام کس طرح کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ ساری باتیں یہ آ جاتے ہیں ریچولز کے اندر، یہ آ جاتے ہیں آپ کے کسٹمز کے اندر. ٹھیک ہے، مسیحیت جو ہے نا وہ ریچول کا مذہب نہیں ہے. جو ریچول کے قوانین ہیں ہمارے ہاں ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو دین اسلام میں یا دین یہودیت کے اندر ہے. اسی لیے صحیح ہے ہمارے اپنے طور طریقے ہیں لیکن اس پہ ہم اس طرح پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بھی مذہبی دن ہوتے ہیں، ہمارے بھی مذہبی لباس ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک فطری چیز ہے. وہ ہر مسیحی یا کیا ہر مذہبی کمیونٹی کے اندر وہ آ جاتی ہے. لیکن بائبل ہمیں ان کی پابند نہیں کرتی. الٹا بائبل شروع سے پرانے عہد نامے کے اندر بھی خداوند کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سبت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نئے چاند کے تہوار ہیں ان سے کوئی لینا دینا کچھ نہیں نہیں ہے، نہیں مجھے تمہاری قربانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب بائبل اگر اور لکھی جاتی شاید تو آگے جا کے شاید یہ لکھا ہوتا، پولس رسول خود کہتا تمہارے تہوار سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہاری کرسمس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. ہو سکتا ہے آگے یہ بھی لکھا ہو کہ تمہارے صلیب پہننے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم انصاف قائم کریں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم محبت رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی خدا اور انسان کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں. یہ خدا چاہتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب ریچولز ہم کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ریچولز کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا جیسے باقی مذاہب میں جس طرح ان کی ایک حیثیت ہے. تو بدقسمتی سے ہماری اپنی کمیونٹی ریچولسٹک بنتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ کرو، ایک وہ جو اس کے شدید مخالف ہیں. ٹھیک ہے، شدید مخالف. لیکن وہ اس بات پر آ نہیں رہے کہ ریچولز کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اگر آپ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ریچولز بھی جو ہیں وہ پھر اس بات کا اظہار ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، آپ خدا کو صحیح سے نہیں مانتے، یا آپ کا دل جو ہے وہ اپنے پڑوسی کی طرف، اپنے بھائی کی طرف مائل نہیں ہے، تو پھر آپ جتنے مرضی ریچول کر لیں پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر وہی وہ ریاکاری ہے جس کی طرف پرانا عہد نامہ بھی اور نیا عہد نامہ بھی دونوں نشاندہی کرتے ہیں. بہت شکریہ برادر سلیمان، آپ کی قیمتی وقت کا، آپ کا قیمتی آراء کا. ناظرین، ہم نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ بائبل مقدس کی سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وہ حقائق، وہ سچائیاں جو بائبل مقدس کے اندر درج ہیں، اور خاص کر آج کے موضوع کو لے کر، صلیب کے اس موضوع کو لے کر، ہم نے کوشش کی کہ ان پہلوؤں کے اوپر بغور خاص ان کے اوپر روشنی ڈالے، اور وہ باتیں اور وہ ناقدین کے سوال جو وہ دور قدیم سے لے کے دور حاضر تک کرتے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بحث مباحثہ کرتے آ رہے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ان کو بائبل کی سچائیوں سے ثابت کیا جائے کہ جناب مسیح کی صلیب کی کیا اہمیت ہے. خوش رہیں، اس پروگرام کو دیکھتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل.